ناظرین کرام، ان دنوں ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی سیریل کا چرچا ہر زبان پر نظر آتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر چلنے والے ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت ارطغرل غازی سے کافی مانوس ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل کی زندگی، ان کی وفاداری اور سب سے بڑھ کر ان کی بہادری کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، ارطغرل کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، لیکن شکست ہونے پر یہ ایشیائے کوچک، جسے آج کل اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں آ گئے۔ ارطغرل کا قبیلہ ان کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلیمان شاہ اس میں ڈوب کر وفات پا گئے۔ والد کے وفات کے بعد قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کھچے ساتھیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک، جسے آج کل اناطولیہ کہتے ہیں، کی طرف روانہ ہوا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس وقت اس کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ اس کا قبیلہ جب سلطان علاء الدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے قونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب قونیا جا رہا تھا تو راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کی شانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ارطغرل نے میدان میں ایسی جانبازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ اسی علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جس سے وہ پناہ لینے کے لیے قونیا جا رہا تھا، جبکہ اس کی مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ ناظرین کرام، ارطغرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاء الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سغوت کا زرخیز علاقہ دے دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنے شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور یوں ارطغرل ایک بڑی طاقت کا نام بن گیا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے بازنطینوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ ناظرین کرام، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ارطغرل اتنا طاقتور تھا تو پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو ہے وفاداری۔ ارطغرل نے قونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح قونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بڑھانے کے بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے۔ یہ دراصل سلطان علاء الدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان ہے، جو ارطغرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی پر کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔